بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے اللہ پاک کے کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جو دوست میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ تو چلیں کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ راشد بھائی نے بھی کہا لیکن ابا نے ہماری ایک نہ سنی اور دونوں دکان پر چلے گئے۔ میں ان کے جانے کے بعد گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور میرے اندازے کے مطابق جمشید باہر کھڑا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ اندر آ گیا۔ میں اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی کیونکہ وہ کئی دنوں سے مجھے ملا نہیں تھا اور ہماری کوئی بات نہیں ہو سکی۔ حمیدہ پھوپھی حسب معمول سو رہی تھی۔ میں جمشید کو اپنے کمرے میں لے آئی اور ہم آہستہ آہستہ باتوں میں مشغول ہو گئے کہ اچانک تیز دستک نے مجھے چونکا دیا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میں جمشید کو خاموش رہنے کا اشارہ کر کے دروازے کی طرف آئی۔ دروازے کی درز سے جھانکتے ہی میری تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ راشد بھائی فکر مند چہرہ لیے دروازے میں کھڑے تھے اور ابا پیچھے تانگے میں تقریباً لیٹے ہوئے تھے۔ یا اللہ، اب کیا کروں؟ میں گھبراہٹ سے بالکل پاگل ہو گئی۔ جلدی سے جمشید کو ساری صورتحال بتائی۔ وہ بھی میری طرح ڈر گیا۔ کیا کروں؟ کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں تھا جہاں سے جمشید کو باہر نکال دیتی۔ چھت موجود تھی کسی باؤنڈری کے بغیر۔ وہاں موجود انسان نیچے والوں کو صاف نظر آ جاتا۔ باہر سے راشد بھائی مستقل دروازہ بجا رہے تھے۔ سخت گھبراہٹ میں ایک خیال میرے ذہن میں ٹکرایا۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے تہہ خانے کی کنڈی کھولی۔ دیکھو بس جمشید، بس تھوڑی دیر، جیسے ہی ماحول سازگار ہوگا میں تمہیں نکال لوں گی۔ میں اپنی جلدی میں تھی کہ میں نے جمشید کے تاثرات تک نہیں دیکھے، بس اندر دھکیل کر باہر سے کنڈی لگا دی۔ وہ میں غسل خانے میں تھی۔ راشد بھائی کے پوچھنے پر میں نے بتایا۔ ابا کو کیا ہوا؟ پتہ نہیں، دکان پر اچانک گر کے، انہوں نے بتایا، اور وہ تانگے والے کے ساتھ اٹھا کر ان کو اندر لے آئی اور بستر پر لٹا دیا۔ میں حکیم صاحب کو لے کر آتا ہوں۔ وہ باہر نکل گئے۔ شکر ہے میں تیزی سے اندر کی طرف مڑی ہی تھی کہ دروازے سے گلی کے دو حضرات اندر آ گئے۔ ابا کے پاس کمرے میں بیٹھ گئی۔ حمیدہ پھوپھی بھی اٹھ گئی۔ پورے گھر میں چہل پہل تھی۔ در حقیقت میرے سینے میں سانس گھٹ رہی تھی۔ جس تہہ خانے میں چند منٹ گزارنا بھی مشکل تھا، وہاں اتنے گھنٹے وہ کیسے؟ خدا خدا کر کے شام ہو گئی۔ پھر رات ابا کو کھانا کھلا کر سلا دیا۔ راشد بھائی سارے دن کے تھکے ہوئے لیٹتے ہی سو گئے۔ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور پھر چپکے سے اپنے کمرے سے نکل آئی۔ میرے ہاتھ میں موم بتی تھی۔ اس زمانے میں پورے گھر میں چند ہی بلب ہوتے تھے۔ تہہ خانے میں تو دن میں بھی روشنی نہ ہوتی تھی۔ اس وقت تو تہہ خانے کا کیا عالم ہوگا؟ ان خوفناک خیالوں میں گری میں آہستہ آہستہ تہہ خانے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بیچارہ خوف کے مارے بے ہوش نہ ہو گیا ہو، میں نے سوچا۔ آہستہ سے تہہ خانے کی زنگ آلود کنڈی کھولی اور جمشید جلدی آؤ باہر، میں نے آواز دی، مگر میری آواز تہہ خانے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ جمشید، میں نے ذرا تیز آواز میں پکارا۔ آگے بڑھ کر موم بتی کی روشنی میں نیچے جھانکا۔ 1 2 3 اور نیچے ساری سیڑھیاں خالی پڑی تھیں۔ جمشید، میری آواز کانپنے لگی۔ میں ہمت کر کے سیڑھیاں اترنے لگی اور پہلی مرتبہ رات کے اس پہر اکیلی آخری سیڑھی تک چلی گئی۔ میرا پاؤں پانی سے ٹکرا گیا۔ وہاں کوئی نہ تھا۔ تہہ خانہ بالکل خالی تھا۔ کیسے؟ کہاں؟ میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے کنڈی لگائی اور پھر کھولی تو پھر جمشید، میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ تم کہاں ہو جمشید؟ آنسو میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اوہ، میں چونک گئی۔ میں نے آنسو پوچھے۔ اگر کوئی کمرے میں آ گیا، میرا بیٹا یا بہو، تو اس وقت رونے کا کیا سبب بتاؤں گی؟ سال گزر گئے۔ وہ بھیانک پرسرار واقعہ اسی طرح پوری طرح مجھے یاد ہے۔ مجھے اکثر تڑپاتا ہے جمشید کا اس دن کے بعد کہیں کوئی پتہ نہ چلا۔ اس کی امی، اس کے گھر والے اس کی گمشدگی سے جیسے پاگل ہو گئے تھے۔ پاگل تو میں بھی ہو گئی تھی، مگر میں اپنا دکھ کسی سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ اکثر گھر والوں کی غیر موجودگی میں میں تہہ خانے کا دروازہ کھول کر جمشید کو پکارتی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ ہاں، لیکن اکثر خواب میں مجھے جمشید جواب دیتا۔
ناہید اس کی آواز کرب میں ڈوبی ہوتی، ہمیشہ اس کی آواز میں سخت تکلیف ہوتی، اس کی تکلیف میں ڈوبی آواز نے مجھے کبھی سکون سے نہ رہنے دی۔ میرے اس واقعے کے چند سال بعد شادی ہو گئی، خدا نے مجھے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا اور شوہر بھی اچھے ملے تھے، مگر ایک شدید کسک نے مجھے تمام عمر چین نہ لینے دیا۔ ابا کے انتقال کے چند سالوں بعد راشد بھائی نے اچھے علاقے میں دوسرا گھر لے لیا اور اس میں شفٹ ہو گئے۔ میں شادی کے بعد دوسرے شہر آ گئی، پھر کبھی اس گھر اور اس منحوس تہخانے کو دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا، مگر نظر تو مجھے وہ اکثر آتا ہے نیند میں، اس طرح اتنا ہی بلکہ اس سے کہیں زیادہ پراسرار تہخانہ۔ جمشید کو تہخانے میں چھپا کر ایک شدید غلطی کی تھی، یہ سزا کب ختم ہوگی؟ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو کہانی؟ اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا۔ کسی اور اچھی سی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے سپورٹ کریے گا، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔